على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہیے مجھے بتاؤ ان اخذ اللہ سمعکم اگر اللہ تمہاری سماعت لے لیں وابصارکم تمہاری آنکھوں کی روشنائی تمہاری بصارت لے لیں وختم علی قلوبکم اور مہر لگا دیں تمہارے دلوں پر من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ کون ہے اللہ کے علاوہ معبود جو تم کو یہ نعمتیں لا کر دے انظر کیف یہ نعمتیں کا ترجمہ میرا ہے انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون آپ دیکھیے کیسے ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے اللہ کی آپ کے لیے آیات ثم هم یصدفون پھر یہ اعراض کرتے ہیں۔ قل ارائیتکم آپ کہہ دیجئے ان اتاکم عذاب اللہ اگر آیا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بغتتاً او جہرتاً اچانک سے یا اعلانیہ طور پہ هل یہلک الا القوم الظالمون نہیں ہلاک ہوئی مگر کہ ظالم قوم وما نرسل المرسلین الا بشیرا ومنذرین اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر کہ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے فمن آمن واصلح بس جو ایمان لایا اور اس نے نیکی کی بھلائی کی اصلاح کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس نہیں ہوگا ان کے اوپر کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ ہماری آیات کو یمسهم العذاب ان کو چھوئے گا عذاب بما كانوا یفسقون ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہ میں غیب جانتا ہوں ولا اقول لکم انی ملک اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اتبع الا ما یوحى الی میں اتباع نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير آپ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری سماعت تمہاری بصارت تم سے لے لیں اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو تم کو دیکھنے کی صلاحیت بھی دے اور تم کو سننے کی صلاحیت بھی دے۔ قرآن کریم میں ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کیا وہ قرآن پاک کو وہ تدبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں ام علی قلوب اقفالها کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں تو جن کے دلوں پر تالے ہیں ان کے لیے تو لگتا ایسے ہے جیسے قرآن کریم کہتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ قرآن کریم میں ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون ان کے پاس دل ہیں وہ ان سے سمجھنا نہیں چاہتے سمجھتے نہیں ہیں ان پر آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں اور ان پر کان ہیں وہ اسے سنتے نہیں ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے زیادہ بدتر اولئک هم الغافلون اور یہ غافل لوگ ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الہ غیر اللہ اگر کہ تمہارے پاس تم سے تمہاری سماعت بصارت لے لی جائے اور تمہارے دل کے وہ مہر لگا دی جائے تو اللہ کے علاوہ کون ہے ایسا تو تمہیں بات سمجھا دے اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا آپ دیکھیے انظر کیف نصرف الآیات ہم کیسے نشانیاں بیان کیا کرتے ہیں ثم هم یصدفون پھر یہ اعراض کرتے ہیں پھر وہ اعراض کرتے ہیں اللہ کی آیات سے اللہ کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ نقشہ اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن کریم ہمارے درمیان میں موجود ہے لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ قرآن کریم صرف قسمیں کھانے کے لیے رہ گیا
لگتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی رخصت کرنے کے لیے برکت استعمال کرنے کے لیے رہ گیا ہے، برکت کے حصول کے لیے رہ گیا ہے، یا ہمیں اپنے مردے بخشوانے ہو تو قرآن کریم یاد آ جاتا ہے، ہمیں اپنے نئے گھر منتقل ہونا ہو تو قرآن کریم یاد آ جاتا ہے۔ جو قرآن کریم کے اندر ہے، جس پر عمل کرنا تھا، گویا کہ وہ ہمارے لیے متوجہ ہی نہیں ہے، وہ ہم سے مخاطب ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا حال یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کہ دو کام کرتے تھے، یا تو انبیاء نبی علیہ السلام کی نبوت کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیتے، یا آنے والے کلام کریم قرآن کریم کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، ایک یہ والی بات ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، دونوں باتیں دونوں پہلے پارے میں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ کہتے تھے کہ یا اللہ پاک، وہ آنے والے نبی کی برکت سے، آنے والے قرآن کی برکت سے، ہمارے پاس تو آخری نبی آ چکے، اب ہم فقط برکت لیتے ہیں، کبھی نبی علیہ السلام کا وسیلہ دے کر، کبھی قرآن کریم کا وسیلہ دے کر، لیکن جو نفس قرآن کریم میں ہم سے مطالبہ ہے عمل کی بنیادوں کا، عمل پر آنے کا، ہم اس سے 100% دور ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، آپ میرے لیے دعا کریں۔ او بھائی، آپ کے لیے دعا ہم تو ضرور کریں گے، لیکن دعا کریں گے جب جنازہ پڑا ہوا ہوگا سامنے، اس وقت کہنا ہوگا اللہم اغفر لحینا میتنا وشاہدنا وغائبنا۔ اس وقت جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہدنا الصراط المستقیم امام کا اپنے بارے میں کہنا، خواہ وہ امام حرم شریف کے اندر کھڑا ہوا ہو یا چھوٹی سی کسی پاکستان کی مسجد میں ہو، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں کی کیفیت ڈرایا۔ ارشاد فرمایا قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، آپ مجھے بتائیے اگر تمہارے اوپر آئے اللہ کا عذاب بغتتاً، اچانک سے کیا ہوا؟ میانمار میں زلزلہ آیا، اس کی کوئی پیشی خبر نہیں ہے، پاکستان میں زلزلہ آیا، اس کی کوئی پیشی خبر نہیں ہے، کوئی پیشی خبر نہیں ہے، اچانک سے آ گیا اور بیڑا غرق ہو گیا، انسان لرز گیا، یہ کیا ہوا؟ سوچ سے بالا تر تھا۔ پھر کیا ہوا؟ او جہرتاً، یا یہ کہ اعلانیہ طور پہ، کہ جی پہلے شروع میں حالات آئے، جیسے ہوا چلنی شروع ہوئی، ہوا آئی، وہ ہوا پہلے تھوڑی سی تھی صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر، وہ پھر پھیلنی شروع ہوئی، اور وہ بہت بڑے پیمانے پر 7 دن تک وہ ہوا چلتی رہی، اس نے بڑے بڑے تناور لوگوں کو، جن کا قد 60 ہاتھ لمبا قد تھا، ان لوگوں کو اٹھا کے پھینکا، اور ایسا پھینکا کہ الامان والحفیظ۔ دوسری قوموں کے اوپر عذاب آیا، کبھی رجفہ کہا، کبھی صیحہ کہا، چیخ آئی۔ جب انبیاء موجود ہوتے ہیں تو انبیاء کی بعثت کی برکت سے، انبیاء کی موجودگی کی برکت سے انبیاء محفوظ رہتے ہیں، ان کے ماننے والے محفوظ رہتے ہیں، اور باقی لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ تو انبیاء ہیں اور نہ ہی حق بات کہنے کے لیے اپنے آپ کے لیے کوئی وزن عمل کے اعتبار سے۔ قرآن کریم موجود ہے، اور قرآن کریم سے دوری، خود قرآن کریم کے ہم مجرم ہیں۔ پھر ہم یہ سوچتے یہ ہیں کہ جی ہمارے درمیان میں تو قرآن کریم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں ایسا حال ہوگا کہ میری امت فلاح نہیں پائے گی کہ ان کے اندر میں واہن غالب آ جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ واہن کیا چیز ہے؟ کہ حدیث کا مفہوم ہے واہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت، آخرت سے بے رغبتی۔ تو یہ واہن ہم پر غالب ہے۔ ہم میں کا کوئی ایک شخص مجھے بتا دیں جو اس وقت مرنے کے لیے تیار ہو، حق تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو، درس حدیث، درس قرآن، نماز کے فوراً بعد جھوٹ بولنا آسان سی بات ہے؟ الحمدللہ۔ تو جھوٹ بولنا آسان سی بات ہے، غیبت کرنا آسان سی بات ہے۔ یاد رکھا جائے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی موجودگی میں قومیں ہلاک نہیں ہوا کرتی، قومیں ہلاک ہوتی ہیں ان کی عدم موجودگی میں۔ ارشاد فرمایا هل يهلك الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک ہوئے مگر کہ ظالم قوم۔ وما نرسل المرسلین الا بشیرا منذرین، ہم نہیں بیچتے رسولوں کو مگر کہ ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ فمن آمن، پس جو ایمان لایا، واصلح، اس نے اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یہ کیا معنی ہوا؟ دونوں باتیں ہیں. خوف بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوگے. یہ کب، کس کیفیت میں؟ دیکھیے، انسان کو خوف ہوتا ہے پیش آمدہ میں، گر نہ جاؤں، پڑ نہ جاؤں، ٹوٹ نہ ہو جائے، ڈکیتی نہ پڑ جائے. آنے والے حالات کا خوف ہوتا ہے. جو پیچھے گزار کر آ گیا اس کا غم، والدین فوت ہو گئے، غم تازہ ہو گیا، بہنیں فوت ہو گئیں، غم تازہ ہو گیا، مال لٹ گیا تھا، غم تازہ ہو گیا. لیکن جب یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوا ہوگا اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہوگا تو اس کو نہ تو پیش آمدہ کا خوف ہوگا کہ عذاب آلے گا، اور نہ ہی گزشتہ جو پیچھے چھوڑ کر آیا یعنی کہ دنیا میں اس کا کوئی اس کو غم ہوگا. نہ دنیا کا کوئی غم ہوگا کیونکہ کامیاب ہے نا. یہ تو کامیابی کی وجہ سے، ارے پیچھے والا وہ تو بہت ہلکا تھا، جو سامنے آ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے، بہت قیمتی ہے، جو وصولنے جا رہا ہوں وہ ایسا ہے. مثال ایسے سمجھ لیں کہ ایک آدمی کو ایسے حال میں جب کہ وہ انتہائی تنگ دست ہو، بہت بدحالی کے اندر ہو، اچانک سے اس کو میراث مل جائے، اس کا ہاتھ کھلا ہو جائے، اچانک سے اس کو کوئی بڑی مضبوط موٹی نوکری مل جائے، اس کا ہاتھ کھلا ہو جائے، تو اس کو پیچھے یاد رہے گا؟ اس کو پچھلا حصہ یاد نہیں رہتا. وہ فوراً سے اپنی قابلیت کی طرف آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے قرآن کریم میں ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. جب اس کے اوپر سے ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو پیچھے والا جو اس کو گزرا تھا وہ چھوٹا لگے، اور جو آیا ہے اور وہ خوشخبری کے ساتھ ہے تو وہ بہت مضبوط اور بہت اچھا. تو گویا کہ یوں کہہ لیں کہ جب زخم کے اوپر مرہم لگ جائے اور مرہم سے کام چل جائے تو اس کے بعد انسان کو پچھلی تکلیف ہلکی لگا کرتی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے قرآن کریم میں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو قیامت کا نقشہ ہوگا تو ان کے اوپر نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا. خوف اس بات کا نہیں کہ جہنم میں تو جانا نہیں، صحیح سلامت اٹھایا گیا ہوں، اللہ کے عرش کے سامنے رکھا گیا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا ہے، تو یقینی ہے نا. اب تو یقینی ہے. تو جب یقینی ہے تو پھر اس کو غم کس بات کا؟ نہ تو گزشتہ کا غم اور نہ ہی آمدہ کا خوف. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب چھوئے گا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کی وجہ سے. یہ جو ہمارا نقشہ ہے نا یہ ہمارے لیے خطرناک ہے. ایسے خطرناک ہے کہ ہماری آج کیا پڑھا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. میں نے اس کو سوچا، معاشرت کے اعتبار سے سوچا، اپنی ذات کو کے سوچا. مجھے محسوس یہ ہوا کہ ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات کے درجے میں ہمیں دے دیا، مثال کے طور پہ پردہ، مثال کے طور پہ میراث، مثال کے طور پہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی، مثال کے طور پر سچ کا بولنا، مثال کے طور پہ غیبت سے بچنا، تو جب ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ایسے چھوڑا ہے کہ ہمیں اب وہ گناہ لگتا ہی نہیں، گناہ لگتا ہی نہیں. تو اگر قرآن کریم ہمیں چھیڑ بھی رہا ہوتا ہے نا، مخاطب بھی کر رہا ہوتا ہے، تو بالکل یہ والی آیت لا یہدیہم اللہ، ہم چونکہ اس پر ایمان یقینی طور پر لائے نہیں ہیں، اجتناب برتنا ہم چاہتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو قرآن کریم کا مخاطب سمجھتے نہیں ہیں، تو لگتا ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہمارا نقشہ ہے، اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، یمسہم العذاب. جھٹلانا دو طرح کا ہے، ایک ہے قولی، ایک آدمی کہے میں نماز نہیں پڑھتا، کیا فائدہ ہوا نماز پڑھنے کا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کچھ کہا، یہ کفر پر ہے، اس کی کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا، اس کا کفر یقینی ہو گیا. ایک آدمی یہ کہتا ہے جی میں مانتا ہوں لیکن آج کل کی معاشرت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو میں روزی روزگار کیسے چھوڑ سکتا ہوں، وقت ہی نہیں ہوتا، کیسے جاؤں نماز پڑھنے کے لیے،
میں اگر چلا جاؤں گا تو مجھے کاروبار کون دیکھے گا، چوری چکاری ہو جائے گی، کون دیکھے گا؟ تو اس طرح کی باتیں کرنے والا آدمی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ دو طرح کے عمل ہیں، ایک قولی جھوٹا ہے، تو قولی جھوٹا یہ کفر میں ہے، اور جو عملی جھوٹا ہے وہ یہ کہ مانتا ہوں لیکن مانتا نہیں ہوں، مانتا ہوں لیکن عمل پیرا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں کی بات ایک ہی ہے، یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، ان کو عذاب پکڑے گا ان کے فسق کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اگر کہ نبی علیہ السلام یہ کہتے کہ میں فرشتہ ہوں تو بندوں کے پاس ایک بھرپور بہانہ ہوتا، بندے کہتے اللہ پاک نے آپ کو نبی بنایا اور اصل میں آپ فرشتے ہیں، تو فرشتے ہونے کے ناطے آپ کے پاس نہ نفس ہے اور نہ شیطان۔ قرآن کریم کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو حکم ان کو دیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے۔ تو آپ کے اور ہمارے معاملے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں عبادتیں بھی کرتا ہوں، میں دنیا کی وہ تمام تر معاشرت کیا کرتا ہوں۔ اگر نبی علیہ السلام اپنی نبوت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تو آپ کو غزوات کے لیے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ دعا مانگتے کام چل جاتا۔ آپ علیہ السلام نے دعاؤں سے بدر فتح نہیں کی ہے، احد فتح نہیں کی ہے، دعاؤں سے یہ کام نہیں ہوئے، بنفس نفیس خود باہر نکلے ہیں، موسم کی گرمی سردی دیکھی ہے، مالی حالات کی تنگی تشی دیکھی ہے۔ وہ جو نقشہ نبی علیہ السلام پر قائم ہوا نبوت کے ہونے کے باوجود، طائف میں آپ علیہ السلام کو پتھر مارے، سنگباری ہوئی آپ پر، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں ان پہاڑوں کو نہ ملاؤ، اس لیے کہ ان کی قوم میں آگے نسلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایمان والا آئے گا۔ آپ علیہ السلام کا عزم کیا تھا؟ فقط یہ سامنے کے 3 سردار اور سرداروں کے نیچے کی اولادیں آپ نے نہیں دیکھی، آپ نے ان کے بعد والوں پر نگاہ رکھی۔ آج طائف مسلمان ہیں، تو آپ کہہ دیجئے ولا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس بات کی اتباع کیا کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کہہ دیجئے کہ کیا نابینا اور بصارت والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی کہے کہ جی مجھے پتہ ہے، اور ایک آدمی کہے مجھے نہیں پتہ، کیا دونوں اپنے علم کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور جہلاء دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو نہیں جانتے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب